ٹھیک ہے. ہم جیسے عام انسانوں کی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن وہاں کے حکمرانوں کی سمجھ میں کیوں بات نہیں آتی؟ کیا اس کے پیچھے کچھ میں نے سازش اس ہے؟ کا حل بھی وہیں کر دیا تھا خطبے میں. میں نے کہا تھا کہ ایک عقل ہے جو عرف عام میں عقل کہلاتی ہے، ایک عقل ہے جو تقوی سے پیدا ہوتی ہے. جو عقل تقوی سے پیدا نہ ہو وہ اندھی ہوتی ہے، اس کو نظر ہی تھوڑی دیر بعضوں کو ناک تک صرف نظر آتا ہے. وہ سیاستدان جو ویسے بڑی عقل رکھتے ہیں مگر تقوی سے خالی ہیں، وہ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ان کو اپنی ضرورتوں، اپنی اغراض کی خاطر قوم کی قربانی دینا کچھ بھی تکلیف دہ محسوس نہیں ہوتا. اس لیے یہ لوگ حکومت میں رہ ہی نہیں سکتے اگر اس مسلک کی تائید نہ کریں جو عوام الناس میں ایک شہرت پا گیا ہے، ہر دل عزیز بن چکا ہے. اسے ہر دل عزیز بنانے میں خود غرض سیاستدانوں کا بھاری دخل ہے، جنہوں نے سمجھا کہ ہندوستان کی نفرت کی جتنی باتیں کی جائیں اتنا ہی ہم ہر دل عزیز ہو کے ابھریں گے. اور اسی بیمار نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی وہ تقریر کی تھی کہ ہم 1000 سال تک بھی لڑیں گے، خواہ مٹی چاٹنی پڑے، خواہ ریگستانوں میں گزارے کرنے پڑیں، جو کچھ بھی ہوگا، بھوکے رہیں گے، پتے کھائیں گے، لیکن لڑیں گے. آنن فانن وہ ایک پاکستان کے ہیرو کے طور پر ابھر گئے. پہلا وہ ان کا سفر ہے بلندی کی طرف، سیاسی بلندی کی طرف، اس خطبے، اس تقریر کے نتیجے میں ہوا تھا. تو وہ انہوں نے زیادہ تر پنجاب کی نبض پہ ہاتھ رکھا تھا. جانتے تھے کہ پنجابی عوام ہندوستان دشمنی میں اور ہندوستان سے مقابلے میں سب سے زیادہ حصدار ہیں، اور اگر اس نبض پر ہاتھ رکھ کے ابھارا جائے تو پنجاب میرے پیچھے ہو جائے گا، اور ہو گیا. ابھی بھی یہی ایشو ہے سیاستدانوں کا، اور بین ہی یہی بیماری ہندوستان کی ہے. ہندوستان کا حال یہ ہے، جب ان کے دانشوروں سے میری نجی محفلیں ہوئیں، ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کیوں اپنے عوام پر اتنا ظلم کر رہے ہو. 60% تمہارا بجٹ اگر فوجیوں کو پالنے میں لگ جائے تو بھوکا غریب جائے گا کہاں؟ اور اقتصادی دوڑ میں تم شامل ہو ہی نہیں سکتے. اور جب اقتصادیات گریں گی تو پھر یہ نسبت بڑھتی جائے گی، پھر تمہیں غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، ان سے مدد، فوجی مدد مانگنے کے لیے ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، ورنہ تم اپنے فوج کو مینٹین ہی نہیں کر سکتے. اتنی مہنگی فوج اتنے مہنگے زمانے میں، اور عوام سے پیسہ نچوڑ کر ان کی طرف پھینکا گیا، اور جو نچوڑا جائے پیسہ اکانومی میں سے وہ اکانومی کو ڈسٹروائے کرتا ہے. جو بزنس والے میں جانتے ہیں کہ بزنس سے کچھ پیسہ نکالا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں. جب زیادہ نکالیں گے تو پھر بزنس بیٹھ جائے گی. تو ہمارے دونوں ملکوں کی بزنس جو چل رہی ہے، یہ میں اللہ کا فضل ہے کہ ایسے بعض ذرائع مثلا پاکستان کو وہ زرعی طور پر خدا تعالیٰ نے ایسا خوشحال بنایا ہے، اور اس کی لیبر باہر جا کر جو کماتی ہے وہ روپیہ بھیجتی ہے تو اس کا گزارا چل رہا ہے. لیکن حالت پھر بھی خطرناک ہے. ہندوستان کی حالت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہاں جو غربت کا نچلا درجہ ہے، پاکستان کی غربت کے نچلے درجے سے بہت نیچے ہے. جب ان کو میں سمجھاتا رہا تو ان کا آخری جواب یہ ہوتا تھا کہ بات ٹھیک ہے پر کرے کون، کہے گا کون. کہ مجھے ایک صحافی نے، جو بہت بزرگ صحافی ہیں وہاں کے، چوٹی کے مانے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن نہ ہمارے صحافی میں جان ہے، نہ ہمارے پولیٹیشین میں جان ہے کہ اس آواز کو بلند کر سکے، کیونکہ پاکستان کی دشمنی کے خون پر تو پل رہے ہیں. اگر یہ خون پینا بند کر دیں گے تو وہ بھی گئے. اور اتنی نفرت بھر دی ہے ان لوگوں نے خود عوام کے دل میں کہ اب اس نفرت کو تبدیل کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی. اس طرح ہم دونوں ملک شکنجے میں جکڑے گئے ہیں، اور سوائے بربادی کے کچھ دکھائی نہیں دیتا.
جب ان سے میں نے کہا کہ دیکھو تم کم سے کم ایک کام کرو اسی دوران میں کہ تم ایسے بڑے کارٹلز بناؤ جو مذہبی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ علاقائی بنیاد پر ہوں، اس طرح رفتہ رفتہ اکٹھے ہونے کے امکانات روشن ہوں گے۔ اس علاقائی بزنس میں، علاقائی مارکیٹ میں، جیسے یورپین مارکیٹ ہے، ہندوستان بھی شامل ہو، برما بھی شامل ہو، بنگلہ دیش وغیرہ سارے، اور اقتصادی مفادات کا ایک ہونا، مشترک ہونا ہمیشہ قوموں کو باندھ دیا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یا اول وجہ یہ ہے کہ یورپ نے کامن مارکیٹ کا تصور پیدا کیا تاکہ یورپ آئندہ آپس کی جنگوں میں نہ بٹ سکے۔ جب اقتصادی مفادات ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جائیں تو پھر جنگیں ہو نہیں سکتی، اور جب جنگ کا خود خطرہ ہٹے گا تو از خود ہی وہ اخراجات جو ہیں غلط جگہ کی وجہ سے صحیح مصارف پر خرچ ہوں گے۔ پھر اسی سلسلے میں میں نے ان کو لارجر کامن مارکیٹ کا مشورہ انہی خطبات میں دیا تھا۔ دوسرا مشورہ یہ دیا تھا کہ تمہیں کشمیر کا ہے کہ کشمیر مل جائے۔ ہندوستان کو یہ خطرہ ہے کہ کشمیر اگر اس طرح ٹوٹ کر پاکستان کی طرف گیا تو پاکستان کو ایک علاقائی برتری ایسی ہو جائے گی کہ جس کے بعد ان کی جو ملیٹنٹ رجحانات ہیں، فوجی رجحانات اور غازی بننے کا شوق اور شہید ہونا اور جہاد، یہ چیزیں اتنے زور سے اٹھیں گی کہ پھر ہندوستان کو کبھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ اور اتفاق سے افغانستان ان کے بارڈر کے ساتھ ایک مسلمان ملک ہے، اتفاق سے ایران ان کے بارڈر کے ساتھ ہے، تو یہ ایک پین اسلامسزم کی موومنٹ چل پڑے گی اور وہ ہمارے ہندوستان کو جینے نہیں دے گی۔ بنگلہ دیش کو بھی دوبارہ گریویٹیٹ کر کے واپس لے آئیں گے۔ اس طرح یہ جو تصور ہے یہ غلط نہیں ہے، اور اسی تصور کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اپنے ان مجالس میں جو یورپ اور امریکہ کے دانشوروں سے کرتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حال ہے، جو فنڈامنٹلزم کے نام پر جو باتیں پاکستان کے خلاف باتیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کے پس منظر میں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ زبردستی کاٹ کر کشمیر کو چھینا جائے اور پاکستان سے ملا دیا۔ ہندوستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ لڑ لڑ کے مر جائے گا، تمہیں بھی ساتھ مارے گا۔ تو کیا فائدہ ہے اس دونوں طرف کی خودکشی کا؟ میں نے اس میں یہ سمجھایا تھا کہ تم انصاف کا طریقہ اختیار کرو، کشمیر کی جو وادی ہے اسے آزادی کا حق ہے، اس کو آزادی کا حق دو، اور زیادہ سے زیادہ ایک ایسا مسلک ہے جس پہ دونوں ملک طبعاً رضامند ہو سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ اس کشمیر سے ایک مختلف مزاج کا علاقہ ہے، جو وادی کا کشمیر، دونوں میں بہت فرق ہے، زبان میں، ہر چیز میں، عادات میں۔ اس علاقے کو وہ اگر اکثریت آمادہ ہو اور ہوگی، اس کو بے شک اپنے ساتھ ملا لو، اور جموں کا علاقہ جو ہندو اکثریت کا ہے اس سے حق دے دو کہ بے شک ہندوستان سے مل جائے، لیکن وادی آزاد ہو جائے۔ اس میں جو مشکل یہ پڑتی ہے، اگر وادی آزاد ہونے کا تصور ہو تو ہو سکتا ہے آزاد کشمیر بھی آپٹ کرے اس طرف اور یہاں موومنٹ زور پکڑ جائے، تو اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ لیکن ہندو اکثریت جموں کی وہ ادھر کے لیے آپٹ نہیں کرے گی، تو یہ شکل بنتی ہے کہ ہندو جموں ہندوستان کے ساتھ مل جائے، آزاد کشمیر کچھ دیر کے لیے پاکستان سے لٹکا رہے، اور پھر وہ آزاد اس کشمیر سے جو حقیقتاً آزاد ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اس احتمال کو روکنے کے لیے ابتدائی معاہدات میں اس شک کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اور یا ریفرینڈم کے ذریعے اس وقت جب کہ ابھی ماحول مختلف ہے، وہ قطعیت کے ساتھ پاکستان کا جز ہونے کا اعلان کر دے، اور دوسری طرف جموں والے ہندوستان کا جز ہونے کا اعلان کر دیں۔ بیچ کی جو وادی ہے، جو اصل سونے کی چڑیا ہے تم سب کے لیے، جس پر لالچ کی نظریں ہیں، ان کو آزادی کا حق دو،
وہ غیر ملکوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. ان کی سیاحت ہی اتنی چمکے گی کہ ان کے لیے وہ گولڈ مائنز ہوں گی بلکہ پلیٹونیم مائنز ہوں گی. آزاد ماحول میں وہ ملک پرورش پائے گا. محاذات کے دوران یہ بات طے کی جا سکتی ہے کہ تم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لازماً نیوٹرل رہو گے، اور ایسے احتمالات جو پاکستان یا ہندوستان کو ہو سکتے ہیں ان کا ازالہ اس معاہدے کے اندر داخل ہو کیا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. اگر آمادہ ہوں تو تیسرے ملک کو بیچ میں ڈال دیں. اگر یہ کر دیں تو اچانک سارے ہندوستان اور پاکستان کی فضا بدل جاتی ہے. پھر فوج مینٹین کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی. اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. پھر سکھوں کو پاکستان کی طرف سے ابھارنے کا کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. سمجھے؟ پھر علاقائی تعاون کے لیے ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں ملک غیر ملک کی آزادی غلامیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور بھاری دولت اپنی ان رستوں پہ ڈالیں گے جن رستوں میں وہ پھر پرورش پا کر بڑھتی ہے. ان نہروں میں چلائیں گے جن نہروں میں پانی کم ہونے کی وجہ بڑھتا رہتا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ اس تجویز کے عمومی وسیع تجویز کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. یہ میں باتیں سب کر چکا ہوں مختلف خطبات میں. اپنے ہندوستان کے سفر میں بھی یہ باتیں کی. اب جو مجھ سے بعض پاکستانی دانشور ملنے آتے ہیں ان سے بھی میں کرتا ہوں، اور اپنی نجی محافل میں بلا استثناء سب مانتے ہیں حل یہی ہے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون لٹکائے گا، یہ ہے سارا مسئلہ. چوہوں نے ایک دفعہ ایک مجلس لگی تھی بڑی زبردست، اور سارے ارد گرد کے چوہے نیک و بد کالے سفید سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ فیصلہ تھا کہ اب ہم نے قومی بقا کی خاطر بلی کے خلاف اتحاد کرنا ہے. وہ مشورے کرنے ہیں کیا کرنا ہے. بہت مشوروں کے بعد آخر یہ فیصلہ ہوا کہ سیدھا علاج ایک ہی ہے کہ وقت کے اوپر ہمیں تنبیہ ہو جائے، بیشتر اس کے کہ بلی اتنی قریب آ جائے کہ وہ ہمیں جھپٹ سکے یا اچک سکے، اس کا پتہ چل جائے. تو ایک چوہے نے کہا ایک ہی ترکیب ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دو. سب نے واہ واہ کہی، سبحان اللہ کہتے ہیں کیا بات ہے. ایسی اعلیٰ ترکیب سوجی ہے. بہت خوش ہوئے سارے، خوب تالیاں بجیں. اس کے بعد جب یہ سوال اٹھا کہ باندھے گا کون تو وہاں آگے مار پڑ گئے. سارے بیچارے تتر بتر ہو گئے. وہ گھنٹی کون باندھے گا، یہ سوال اب اٹھ رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، سمجھے؟ اے مجھے